الحمد لله الذي نور قلوب العارفين نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له سرمدي أبدي دهري ديمومي لا أفضل له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وعوننا ومعيننا ووكيلنا وكفيلنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر ادخلوا في السلم كافة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا من نور الله والخلق كلهم من نوري فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الحمد لله ثم الحمد لله आज एक अजीम शान दरगाह आलिया पीर जिक्री पर हाजिरी की शहादत नसीब हुई है और बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर अल्लाह की मखलूक का अजीम इज्तिमा और इस वलवले और शौक़ के साथ कि हर एक के दिल से नूर चमक कर उसके सीने से चेहरे से रोशन हो रहा है और मैं बिला मुबालगा अर्ज करता हूँ मज़ीद खुशी की बात ये कि
اس آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر طریقت محمد منیر احمد صاحب پیر ذکری، جنہوں نے جن کی سرپرستی میں یہ عالی شان پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اور یہ سارے انتظامات آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل بھی گواہی دے رہا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرا دل بھی گواہی دے رہا ہے کہ الحمدللہ یہ اہل ذکر کا اجتماع ہے، اور جہاں اہل ذکر کا اجتماع ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ عموماً تو میں سندھی میں بیان کرتا رہتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے اردو میں، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے معروضات پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کروں، مجھے یہاں کے آداب کا بھی لحاظ رکھنا ہے، یہاں کے معمولات کا بھی خیال رکھنا ہے، لیکن میں ایک چیز میں ضرور اپنے معمول کو دخل دیتا ہوں، اور وہ ہے درود پاک۔ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے بلند آواز سے، لیکن دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ درود ہے کیا، اور پھر اس درود پر 5 حدیثیں، اور پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مل کر وہ درود پڑھیں۔ درود ایک تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ۔ جیسے کوئی سجن، دوست، محبت والا، اہل محبت ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرتا ہے، اس طرح امتی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے۔ درود اور سلام میں نے اس لیے کہا کہ یہ کوئی ہم نے ملاوٹ نہیں کی، اللہ نے اپنے بندوں کو صرف درود کا حکم نہیں دیا، بلکہ درود اور سلام دونوں کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 انعامات سے نوازتا ہے۔ کتنے؟ پہلا انعام ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام، یہ دوسری حدیث، فرمایا 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ تیسرا انعام، تیسری حدیث، اللہ تعالیٰ 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ چوتھا انعام، چوتھی حدیث، جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے تو نے میرے حبیب پر 1 مرتبہ درود پڑھا ہے، میں اللہ تجھ پر 10 رحمتیں اس کے بدلے میں نازل فرماؤں۔ اتنی حدیثیں ہو گئی؟ اتنی ہوئی؟ 5ویں حدیث سنیں، آپ کا دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے درود پاک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ سنیے حدیث، دعا مانگتے ہوئے وہ کہتے ہیں اے مولا کریم، اس تیرے بندے نے تیرے حبیب پر درود پڑھا ہے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ دعا حدیث پوری نہیں ہوئی، آپ کی سبحان اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے دل کو اچھی لگے۔ اگلا جملہ سنیں گے تو وہ اور بھی اچھا لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، آپ کے اس بندے نے
آپ کے حبیب پر درود پڑا ہے اس کے گناہ معاف فرما دے، تو رب ذوالجلال ان فرشتوں کی دعا پر خود آمین فرماتا ہے۔ حاضرین و سامعین کرام، اب سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں درود پاک کی محبت پیدا ہو گئی، اور درود بھی میں آپ سے وہ پڑھوا رہا ہوں جو درود میرے آقا نے خود ہمیں تعلیم کیا، کسی نے نہیں سکھایا، کسی مولوی نے نہیں سکھایا، کسی پیر نے نہیں سکھایا۔ یہ درود ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں درود سکھایا وہ یہ ہے، فرمایا جب صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت آئی، اللہ رب العالمین جل جلالہ و منوال ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر، اس نبی پر۔ یہ النبی ہے، نبی سے مراد 1,24,000 نبیوں میں خاص چنا ہوا نبی۔ یہ خاص چنا ہوا نبی کس چیز کا معنی ہے؟ فرمایا الف لام کا، جو النبی کا پہلا لفظ ہے النبی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ سلام پڑھو۔ صرف درود نہیں، درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی ہر آیت کو دہراتے تھے، کبھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ دہراتے، اور دہرانے کے بعد پھر صحابہ کرام کو عطا فرما دیتے۔ صحابہ کرام کو جب عطا فرماتے تو صحابہ کرام کبھی ہڈیوں پر، کبھی پتھروں پر، کبھی لکڑی کے تختوں پر، کبھی کھجور کی ڈھالوں پر، کبھی کھجور کی ٹہنیوں پر ان آیتوں کو لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کریم ان کے پاس نقش ہو جاتا تھا۔ اس میں صحابہ کرام نے جب اس آیت کو سنا کہ رب ذوالجلال نے درود اور سلام کا حکم دے دیا ہے، تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کنا نعرف کیف السلام، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ آپ پر سلام کیسے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ سلام تو ہمیں آتا ہے، پہلے سے سیکھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، پہلے ہم سلام جانتے ہیں، وہ اب بھی ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، لیکن درود کیسے پڑھنا ہے؟ سوال درود کا ہوا تھا۔ آج لوگوں نے چینجنگ کر دی ہے، تبدیلی کر دی ہے، سلام چھوڑ دیا ہے، درود پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ذرا سمجھنا بھائی، فرمایا درود پاک حضور علیہ السلام سے جب یہ صحابہ نے سوال کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے، 58 حدیثوں میں یہ الفاظ موجود ہیں، اتنی 58، اور سب سند معتبر، سب سند معتبر اور مضبوط۔ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تو حضور نے فرمایا قولو، تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب مجھے بھی پڑھ کے دکھاؤ، اور یہ تحفہ حضور کو پیش کر رہے ہو
اگر آپ اپنے مرشد کو کوئی چیز پیش کر رہے ہو، آپ کا منہ ادھر ہو تو دیکھنے والے کہیں گے تو بے ادب ہے، تو ادب والا نہیں ہے۔ جب مرشد کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو پھر توجہ بھی مرشد کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، حضور کو جب درود پیش کرو تو صرف ایسے پڑھو اور خیال کہیں اور ہو، مزہ نہیں آئے گا۔ مزہ تب آئے گا جب رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھو، پوری توجہ بھی حضور کی طرف ہوتا ہے۔ اور ہمارا یقین ہے ہمارے نبی زندہ ہے۔ بولو ہمارا نبی زندہ ہے۔ میں حیات النبی پر ابھی تقریر نہیں کرنا، مجھے اپنے موضوع پر تقریر کرنی ہے، کیونکہ محفل ذکر میں آیا ہوں اور اس خانقاہ پر جہاں پر اللہ کے ذکر سے اس خانقاہ کا تعارف ہے، میں اس پر گفتگو کرنی ہے، لہذا محبت سے آپ سے عرض کروں گا کہ درود پاک بلند آواز سے پڑھیں اور اپنی توجہ حضور کی بارگاہ میں، تو میں تقریر شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ادھر کے لوگوں نے نہیں پڑھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حاضرین و سامعین کرام، آپ اور ہم اللہ کے دین اسلام سے وابستہ ہے۔ کس سے؟ بولیے۔ اللہ کے دین اسلام سے وابستہ ہے۔ اسلام کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید کے دو جز ہیں۔ کتنے؟ دو حصے، دو جز۔ پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، وہ لا الہ پڑھ کے سانس لیتے ہیں، پھر الا اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ تصوف کے ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ کا معنی ہے کہ کوئی خدا نہیں۔ آپ نے خدائی کا انکار کر دیا، الوہیت کا انکار کر دیا، اور خدا نہ خواستہ یہ کہتے ہوئے جان نکل گئی، تو پھر معاذ اللہ پھر وہ موت کفر کی موت ہوگی، کیونکہ آپ نے انکار کر دیا کہ کوئی خدا ہے ہی نہیں۔ اس لیے بزرگوں نے جو طریقہ تلقین کیا ہے، وہ یہ طریقہ تلقین کیا ہے کہ جب بھی پڑھو لا الہ، سانس یہاں نہ لو، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سانس لا الہ پر نہیں لینا، لا الہ الا اللہ پر سانس لینا۔ یہ ایک حصہ ہوا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ دو جز ہیں کلمۃ التوحید کے۔ اب 3-4 حدیثیں میں نے پڑھنی ہیں آپ کے سامنے، اور ایک موضوع آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا، اور بہت سے سوالوں کا، وسوسوں کا اور وہموں کا جو آپ کے دلوں میں ہوں گے سوالات، ان کا جواب بھی خود بخود ہو جائے گا۔ ذرا غور فرمائیے۔ سب سے پہلے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ کلمہ جو سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ذکر جو سب سے افضل ہے وہ کیا ہے؟ ذکر نماز کو بھی کہتے ہیں۔ ذکر، اقم الصلاۃ لذکری، یہ قرآن ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز میرا ذکر ہے۔ ذکر نماز بھی ہے، لیکن یہاں حدیث رسول اللہ نے ایک بات کی وضاحت کی اور فرمایا، افضل الذکر، افضل الذکر، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ۔
مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کلمۃ التوحید کا تصور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ توحید کا تصور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ آج ہم نے مشاہدہ کرنا ہے اور پورا پیچھا کرنا ہے اس بات کا کہ کلمہ توحید کے جو ہمارے سامنے دعوے ہیں ان میں حقیقی دعویٰ کیا ہے اور مغالطہ دینے والا، دھوکہ دینے والا کیا ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ کسی نے سمجھا لا الہ الا اللہ کا مطلب بس ایک اللہ کو ماننا اور کسی کو نہیں ماننا۔ کیا لا الہ الا اللہ کا یہی مطلب ہے؟ سنو توجہ سے، یہ مفہوم دینا آپ نے کچھ پہلے اسٹیکر دیکھے ہوں گے چند سال پہلے، گلی گلی میں ایک اسٹیکر لگا ہوا ہوتا تھا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جناب والا جب سنیوں نے جواب دینا شروع کیا نا، اہل محبت نے، اہل ذکر جماعت نے جب ان کو جواب دینا شروع کیا تو پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اب وہ اسٹیکر آنا بند ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مکر چلا نہیں، ہم لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکے۔ انہوں نے کیا تاثر دیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بھئی یہ تصور تمہارے ذہن میں کہاں سے آیا؟ بولا جی لا الہ الا اللہ سے، کلمۃ التوحید سے۔ اور توحید کہتے ہیں یکتائی کو، وحدانیت کو، اللہ کے ایک ہونے کو۔ جب ہم نے اللہ کے ایک ہونے کا بات کی تو اب اللہ کو مان لیا، بس اور کسی کے ماننے کی ضرورت نہیں۔ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ بس اس کو سمجھنا ہے میرے دوستو، آپ کو توحید کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حقیقت کو خود سمجھایا۔ بنو قریظ قبیلے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے اور وہ بہت دور سے آتے تھے، بہت دور سے آتے تھے مکہ مکرمہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس قبیلے نے حضور کی بارگاہ میں ایک سوال کیا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ سے ملنے آتے ہیں، دین اسلام کی تعلیم لینے آتے ہیں، رستے میں قتل ہے، دھاڑا ہن، پھروہن، خون تھینتا، قاتل خون کنتا، یا رسول اللہ رستے میں امن کو نے اسا تمہاں وٹ کیے پہنچوں؟ 4 مہینہ جڑے چنتا، رجب، شعبان، رمضان، محرم الحرام، تو یہ امن ہے سلامتی والا مہینہ، اسا تمہاں وٹ انن میں اچھی وجوں تا، نہ کو دھاڑا ہن، نہ کا پھرو ہن، نہ کے خون تھینتا، اسا امن ہے سلامتی سا تمہاں وٹ اچھی سگوں تا، باقی سجو سال اسا پرجے پرے رہوں تا، تہاں وٹ پہنچی کونتا سگوں۔ اسا کے ایڑا عمل بدھائے چھڑیو جے کہ اسا ہوتے پانجے گوٹن میں پیا کیوں، اے تمہاں وٹ اچھڑ جے لائے وہ جڑے موقع ملے تا اچھی سگوں، باقی مہینہ اسا پانجی عبادت میں مصروف رہو۔ سبحان اللہ۔ سوال کہو بنو قیس سے مانو کبھی قبیلے بارہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن ارشاد فرمایو، ہاں مجھا پیارا صحابیو، تمہاں پرے کا آیا ہو، 4 شیوں تمہاں کے بدھایا تو بس انہن تے عمل رکھ جو، تمہاں جو ایمان سلامت رہ دو۔ وہ 4 تعلیمات رسول اللہ کیا تھی؟ میرے رسول نے فرمایا الایمان باللہ وحدہ، الایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان۔ پھر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھا کرو، والحج، اور حج کے ٹائم حج کیا کرو۔ یہ 4 تعلیمات رسول اللہ ملی۔ حدیث یہاں پوری نہیں ہوتی،
حدیث کے اگلے جملوں کو سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہی صحابہ سے سوال کیا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اتدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو کہ ایک خدا پر ایمان کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کا جواب سنو. یہ کون تھے؟ مسلمان. کون تھے؟ صحابی تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے ہوئے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اسلام جانتے تھے یا نہیں، ایمان جانتے تھے یا نہیں. توجہ کرنا، حدیث ایک سنا رہا ہوں لیکن اہم باتیں اس کے اندر اتنی ہیں کہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا، لوہے کے تالوں میں مضبوط ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرط صرف اتنی ہے کہ توجہ سے سننا. میرے رسول نے فوراً سوال کیا ان مسلمان صحابہ سے اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تم مجھے بتاؤ کہ ایک خدا پر ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایک خدا پر ایمان، اس میں لفظ آیا ہے ایک، اس کا مطلب آدھا نہیں، اس کا مطلب دو نہیں، اس کا مطلب تین نہیں. یہ کلمۃ التوحید کی تعلیم میرے رسول دے رہے ہیں، کوئی مولوی نہیں دے رہا، کوئی مفکر نہیں دے رہا. ذرا غور سے سننا. حضور نے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تو پتہ چلا صحابہ کا عقیدہ کیا ہے. صحابہ کا عقیدہ اور ہے، آج کے ملا کا عقیدہ اور ہے. صحابہ کا عقیدہ اور ہے، آج کا ملا کہتا ہے نبی پڑھے لکھے کو نہ ہو. توبہ استغفر اللہ، توبہ معاذ اللہ. توبہ. جس نبی کو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا، سبحان حضور اللہ. فرماتے ہیں وہ اس کو معلمہ، مجھے میرے رب نے معلم بنا کر بھیجا ہے. ذرا بتاؤ جب مصطفیٰ معلم بن کر آئے تو یہ ساری دنیا نبی کی شاگرد ہے. جو استاد بے پڑھا ان پڑھ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. معاذ اللہ معاذ اللہ. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو. صحابی رسول سے جب حضور نے پوچھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں اور نبی کے پاس آئے بیٹھے ہیں، مگر نبی کی بارگاہ میں اس سوال کا جواب یہ نہیں دیتے کہ ہاں ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے. یہ جواب نہیں دیتے. کیا جواب دیتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے جواب دیتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ ورسولہ عالم. یار سند مل گئی. سبحان اللہ. اللہ 14ویں صدی کا کہتا ہے کہ نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. صحابی کہتے ہیں اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے. سبحان اللہ. اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری و مسلم اٹھا کر دیکھو، ترمذی ابو داؤد اٹھا کر دیکھو، ابن ماجہ اور نسائی اٹھا کر دیکھو، دیگر حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھو، ایک نہیں ہزاروں حدیثوں میں تمہیں صحابہ کا یہ جملہ ملے گا. ایک حدیث میں ہو، دو میں ہو، 100 میں ہو، 200 میں ہو، نہیں، ہزاروں حدیثوں میں. یہ فقیر کا چیلنج ہے. صحابہ سمجھتے تھے یا اللہ جاننے والا ہے یا رسول اللہ جاننے والے ہیں. سبحان اللہ اللہ ورسولہ عالم. حضور نے پوچھا تھا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، تم جانتے ہو کہ ایمان وحدہ لا شریک پر کیا ہے؟ اللہ، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ جانتا ہے، اس کا رسول جناب جانتا ہے. اب میرے رسول نے کلمۃ التوحید کی تشریح خود رسول اللہ نے کی ہے. اب اس سے بڑھ کر کسی کو کلمہ توحید کی تشریح چاہیے تو جائے راستہ ناپے. یہ رسول اللہ نے تشریح کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ الایمان باللہ وحدہ
ایک اللہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ ان میں گھڑی وستو تھی ویو ابا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں گھڑی وستیو اللہ جو محمد، اللہ جو محمد۔ نبی پاک فرمائے چھڑیو کلمۃ التوحید ایمان باللہ وحدہ، اللہ ان جے رسول جے نالے کے پان میں ملائنو آئے۔ سمجھ میں آئی گا؟ سمجھ میں آئی؟ اللہ اور اس کے رسول کے نام کو ملا دو، شہادت لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان بدن کے گڑاڑ جو نالو ایمان باللہ وعدہ، ایک اللہ تے ایمان آنے انہیں کے چوکے سبحان اللہ۔ تو دھار کرے وے، تو دھار کرے چھجے ہو تو اللہ کے دھار کے ہو، اے رسول کے دھار کے ہو، بس اللہ کے مجنوع بے کے کھیلے مجنوع خبردار تجھی توحید بے کہ جی تھی سگے تھی، یہ ادب جی جائے آئے کہ کرے ماں نالو نہ تو گھڑا، باقی رسول اللہ جی تعلیم تئی آئے کہ اللہ جے نالے سا گن محمد جو نالو کھڑنو آ انہیں کے توحید باقی اللہ خالقہ نبی سے مخلوقہ ایو ایمان اسا جو پہ جو ہی آئے۔ اللہ خالق ہے اور محمد عربی اس کی مخلوق ہے، یہ ہمارا عقیدہ پہلے ہے، لیکن جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملاؤ گے تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ حاضرین و سامعین کرام، اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ یہ کہتے ہیں کہ جناب نبی کو کوئی اختیار نہیں، توبہ استغفر اللہ، نبی کو کوئی اختیار نہیں، توبہ توبہ۔ بھئی یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، ان کے نزدیک نبی کو کوئی اختیار نہیں، لیکن یہ جماعت جانتی ہے کہ اللہ نے ہمارے نبیوں کو اختیار دیے ہیں، اللہ نے ہمارے نبیوں کو اختیار دیے ہیں۔ سنو کہاں اختیار ملا اور کس کو ملا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین جل مجدہ و منوالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما کر اپنی قدرت کا نمونہ دکھا دیا۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے، ان کی تو پیدائش بھی قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ ابھی پچھلا مہینہ گزرا تھا نا کون سا؟ میلاد کا، تو عیسیٰ کی پوری پیدائش، میلاد کا مہینہ نہیں، میلاد کا بیان نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت بی بی مریم کے پیٹ ہونے سے پہلے، سندھی میں پیٹ سمجھو تھا، پیٹ چھڑ سا، پیٹ ہونے سے لے کر پیدا ہونے تک، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے تک کا ذکر قرآن میں ہے۔ یہ ہم کو نبی کا میلاد نہیں کرنا ہے، اور خود بی بی مریم کے پیٹ میں ہونے سے لے کر پیدا ہونے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ اب بتاؤ میں کتنے میلاد آپ کو قرآن سے سنا دوں، لیکن ملا ہے وہ مانے گا نہیں، سمجھو تھا نہیں؟ یا اکڑی سے ایسا وقت بھی ہو دیا ہے دیکھے تو اگتے چھک دو آپ ہوئے سکتے سمجھی دے آؤں تو اس کا بہرحال دو کچھ چونوں کونے مکے بازی گار کر دی کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ سنو قرآن، اللہ کے نبی اور رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کے سامنے آئے، قوم نے معجزہ مانگا، طاقت اور اقتدار کی بات کی، بتاؤ تم اللہ کے رسول ہو تو تمہارے پاس کیا طاقت ہے؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے کیا طاقت دی ہے، سنو۔ فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔
ماں دے پیٹ ماں دو پیدا تھے ماں ہی ہاتھ گھمایا کیوں تھی وجہ ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہو میرے ہاتھ لگانے سے وہ آنکھ والا ہو جائے برس کے مریض داغ والا میں ہاتھ لگاؤں شفا یاب ہو جائے اگلا جملہ سنے حدیث نہیں سنا رہا کہ ملا کہہ دے ضعیف حدیث ہے اللہ کا قرآن ہے اس کا انکار کرے گا تو قرآن عظیم مار پودس ہاں یہ کون ہے سولی گال کون ہے اللہ رب العالمین نے نبی کو کیا اختیار دیا تم کہتے ہو سارے نبیوں کے سردار کو کوئی اختیار نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار مل رہا ہے فرمایا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا میں ہاتھ لگاؤں آنکھیں آ جائے اور فرش کا مریض میں ہاتھ لگاؤں شفا ہو جائے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ میں مردہ کو ٹھوکر لگاؤں تو اللہ کی اجازت سے میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں سبحان اللہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بتاؤ زندگی دینے والوں کے اللہ یہ چودہ ذکر والی جماعت بیٹھ کیا سبحان اللہ دل دے شوق سا چاہو اللہ اللہ سینے سے زور سا چاہو اللہ زندگی دینے والوں بھی اللہ موت دینے والوں بھی اللہ مجھا مولا پہنے بانے کے یہ رسول کے پاور نے نہیں جہاد نم مجھو کلام قرآن جی مار پوندی تے کو قرآن کے نہ مجھے میں قرآن میں یہ بیان کرے چلی وا تو عیسیٰ علیہ السلام چوے تو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ماں بول کے جیا جائے سبحان اللہ یہ پاور مکے کہنے نہیں نہ چاہوں میں یہ پاور مکے کہنے نہیں تو چاہے تو نبی کے کوئی اختیار کو نہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار نہیں پاور نہیں سبحان اللہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ایک آیت بھی اٹھایا وہ پانچے موضوع کے ذکر کے حوالے سے چند گالی ورد کیا پیارا دوستوں ہیں بھائی رہو توجہ سمجھ جائیں ہنن جے نزدیکی آئے تو موجزو ہے کرامت جے کا ہے یہ سمجھو تو ہے جی لوڈ کے پان کچھ پاور آئے تھے نہ بٹن کھولی دو تو ہلن دو بٹن بند کر دو تو نہ ہلن دو آئی سمجھے میں یہ چاہے نبی کے بھی کوئی پاور نہ ہے اسا پڑھندا سے جڑے پانجے مرشدن کریمن وٹ حدیث پاک تو یہ گال سامو آئی تو سائیں جن ان لفظن میں نے جو جواب دو چاہے ست سمندرن سا ان جی نجاست ہے پلیتی کے ان گال جی کے دھو وہ تبھی نہ دکھنی یہ نجاست سات سمندر سے بھی نہیں پاک ہو سکتی کہ جو یہ کہے کہ نبی اور ولی کو کوئی طاقت نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں کر سکتے ارے اللہ انہیں پاور دیتا ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں فرمایا وہ کیسے اور کیوں فرمایا اس لیے کہ اللہ انہیں پاور دیتا ہے اور سنو سلیمان علیہ السلام نبی کا نام سنا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے دربار میں بیٹھے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت ہوا میں اڑتا ہے اور اوپر شامیانہ نہیں ہے دھوپ لگتی ہے تو پرندے آ جاتے ہیں پرندے اوپر سایہ کرتے ہیں ایک جگہ سے تھوڑا سا سوراخ رہ گیا تو ادھر سے کیا آیا اس آئی دھوپ آئی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا
اللہ کے نبی کو اتنی پاور ہے کہ وہ سارے پرندوں کو جانتے ہیں. مست ہو جاؤ گے. ایک بات سناتا ہوں. اگر سلیمان اپنے اوپر اڑنے والے سارے پرندوں کو جانتا ہے, مجھے رب کی عزت کی قسم میرا نبی 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک اپنے ایک ایک امتی کو جانتا ہے. سبحان اللہ. اس پر بھی دلیلیں ہیں, لیکن موضوع کہیں اور چلا جائے گا. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا مالی اول ہدہد نے تو لکھا. سرائکی میں کہتے ہیں کلی دھرکان ایک کھوٹرو کندوا تو تے پانی دی لبت. اللہ ونن جڑو پکی مالی اول ساتھ ہوتا ہدہد کون ہے؟ ہدہد نہیں ہے. اچھے آئے, اگر کوئی اچھی خبر لایا ٹھیک, نہیں تو آج اس کو ذبح کریں گے. ذبح کریں گے قودا سے. آئو ہدہد آئو آئو تو خبر پہ جی اجمار جی میں بہو ڈرپ ہے. اللہ نے نبیان جو نشان میرا لوا یہ ڈرب میں یہ بھاؤ میں ڈرجدو آئو پر پانجا جکن پر کھولے زمین سے لگاتا ہوا گھسٹتا ہوا آ رہا ہے. دیکھا کہ حضرت سلیمان غصے سے دیکھ رہے ہیں. قبل اس کے کہ وہ کچھ سنائے فوراً کہتا ہے اللہ کے نبی سلیمان, میں تیرا بندہ تیرا غلام تیرے حاضر ہوں عدالت کے سامنے. میرے ساتھ ویسے کرنا جیسے قیامت میں رب کے سامنے آپ جائیں گے, اور آپ کا رب آپ اپنے رب سے چاہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ویسے کرے, میرے ساتھ بھی ویسا سلوک کرے. حضرت سلیمان سن کر غصہ ٹھنڈا جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ کہا اب یہ کرنا ہے کہ آپ بتائیں کیوں دیکھ گئے. بولا جی ملکہ بلقیس دیکھ کر آیا, بڑا اس کا بہترین عرش ہے. عرش کا معنی تخت, بڑا خوبصورت تخت, ہیرے اور جواہرات سے لدا ہوا, 7 کمروں کے 7 تالوں میں بند. یہاں سے میلوں دور ملک سبا ادھر. اچھا خط لے جا, خط لے جا, مسلمان ہو جا. اس نے مشورہ کیا ملکہ بلقیس نے اپنے ساتھیوں سے, کیا کروں؟ اس نے کہا جنگ لڑیں گے ہم, کیوں اس کے اوپر ایمان لے آئے. وہ سیاڑی تھی, سمجھدار تھی. اس نے کہا نہیں, ہم چلتے ہیں, ملیں گے, بات چیت کریں گے, مذاکرات کے بعد اگر جنگ لڑنی پڑی تو جنگ لڑیں گے, اگر اس کی بات صحیح ہوئی تو مان لیں گے. سمجھدار آدمی پہلے مذاکرات کرتا ہے. مذاکرات کیے, وہاں سے چلی. اللہ کے نبی کو ہدہد نے بتا دیا چل پڑی ہے, آ رہی ہے, اتنے دن کا راستہ ہے, پہنچے گی. جب قریب آئی تو دربار پڑا تھا. میرے پیارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے بات کی, اللہ نے اسے قرآن بنا دیا. سنو قرآن. آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا. فرمایا تم میں سے کون ہے میرے درباریوں جو وہ اس کا تخت لے آئے. ایکم یاتینی بعرشہا. دربار میں جن بھی تھے, دربار میں انسان بھی تھے. اللہ کا قرآن سنو مزہ آ جائے گا. یہ رات کا پہر ہے اور حضرت شیخ احمد ذکری پیر کی درگاہ میں بیٹھے ہو, یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے, سب کے بیڑے پار ہوں. سنو قرآن.
لے آتا ہوں. کتنی جلدی گیا اور آیا. سائیں وجہ تو موٹی کو وجہ موٹی اچڑ بھی ٹائم آئے. اللہ جی نبی زبان سا کچھ نہ چاہو پر ڈٹھو ڈٹھن جو مقصد چھا ہونदो आहे त हिन जी ॻाल्हि न वणी अञा ॿियो को खपे. سبحان اللہ. قرآن قال عفريت من الجن ملا چاہے تو بٹن وار کھلندو تو ہلندو بند تھیندو تو نہ ہلندو. ایک پاڻ کے پاور تو ڏس. انا آتیک بِهِ میں لے آتا ہوں. سبحان اللہ. انا آتیک بِهِ ماں تو کہیے ماں کہہ تو چاہے جن تو چاہے تو جن کے کا پاور کونے نبی کے کا پاور کونے ولی کے کا پاور. قال عفريت من الجن انا آتیک بِهِ قبل ان تقوم من مقامك. تو بیٹھا ہو اٹھندا ہو بس اٹھن کا پہرے مجلس برخاست کرن کا پہرے وان دو. وانی علیہ لقوی امین اور میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں. سبحان اللہ. انی علیہ لقوی امین. تو خدا ہدایت دے سمجھ دے شل قرآن جی. اسا تو دعا کرنا سے تو قرآن جی مار نہ پوے بلکہ قرآن جی سمجھ اچھی وے. قرآن میں فرشتوں جن چوے تو وانی علیہ لقوی امین ماں طاقت بھی رکھا تو امانت دار بھی آیا کھوٹ نہ کندس. سبحان اللہ. کا شے ان مو چورائی دس بھی کون ہے. اللہ اکبر. پر اللہ نے نبی سلیمان علیہ السلام ہیڈے ہونے نیا ہے مانا ہنے جی گال نے وڑی. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. ایکڑو عالم ہوتی بیٹھو نبی کو نے عالم آرگو علم کتاب جو علم رکھنا وارو قرآن جا نازل کونے تھے ہو مانا سلیمان جے صحیفے جو عالم. سلیمان علیہ السلام کے صحیفے کا علم جاننے والا. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. سبحان اللہ. وہ عالم کتاب کھڑے ہو کر کہتا ہے لے آؤں گا. آگ جھپکنے سے پہلے. بات کرتے میں پلک جھپک گئی یا نہیں بولو. ہمارے پھبڑی اپاڑ میں گن جن بس ایتری دیر میں آڑی دوسرے سون میلن کو تو ہتو ہاتھ پڑ جو ہت ہاتھ تائی ملا ہے. خدا جو قسمہ کئی دفعہ پھبڑی اپاڑ میں ملی وی جو رب جے عزت جو قسمہ رب جے ولی کے طاقتہ ہزارن میلن کا تخت کھڑی اک جھنکڑ میں موتی آئے. سبحان اللہ. حق نبی. ٹائم گھڑو تھے اگ سنبھڑ حق چبابی. اک جھنکڑ میں سبحان اللہ. اک جھنکڑ میں تگال آنے میں اک جمین ابا اتری گال آنے میں اک جمین کلائے چھوٹا اک جمین وئی اجنے اک جمین وئی. تب دو قرآن اللہ رب العالمین جو قرآن فرمائے تو فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا. سبحان اللہ. یہ جو سلیمان یہ جو نٹھو تخت تسامو پہ ہوا. سبحان اللہ. تخت تسامو پہ ہوا. تو چوے تو ولی کے کچھ بھی کونے اتے ولی جے کو ہزارن میلن کا تو ہاتھ تو ہاتھ تائی نہ تو آنے سکے.
हिन हथ खे सॼे हथ खे खॿे हथ से पाण में मिलाइण में घणा दफ़ा कि झिनकजी वेंदी ॿ टे दफ़ा पर अल्लाह जे वलीअ खे ताक़त हज़ार मीलनि खां तख़्त खणी करे अची प्यारा दोस्तो ऐं भाइरो ज़िक्र अफ़ज़ल ज़िक्र मुंहिंजे नबी पाक फरमायो आहे ज़िक्र जेको आहे उहो अफ़ज़ल आहे हर इबादत खां अफ़ज़ल ज़िक्र आहे ऐं यादि रखजांइ तुझे उथण में तुझे वेहण में तुझे साह जे हिक साह जे अचण में साह जे वञण में तुझी ज़बान ते अल्लाह जो ज़िक्र हुजे हथ कम में हुजे दुनिया सां ॻाल्हाईंदो हुजे पर ज़िक्र क़ल्बी तुझो जारी हुजण घुरिजे ज़िक्र जी शान इहा आहे त अफ़ज़ल ज़िक्र आहे अफ़ज़ल ज़िक्र ऐं इहो अफ़ज़ल ज़िक्र इन ज़िक्र जी शान छा आहे बीमार थिए थो डॉक्टर ॻोल्हे थो अस्पताल ॻोल्हे थो लखन रुपया ख़र्च करण जे लाइ डॉक्टर वटि तयार वेठो आहे दुख ऐं तकलीफ़ूं तुंहिंजूं दूर कोन थियूं थियनि परेशान वेठो आहे पर ख़ुदा जो कसम आहे इन परेशानीअ जे आलम में अज तुझे साम्हूं इलाज तो ॿुधायां जंहिं दरगाह ते आयो आहे हिन दरगाह जी निस्बत ज़िक्र सां आहे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ुरान करीम में ऐलान तो फरमाए अहिड़ी दवा दुनिया जे कंहिं अस्पताल में न मिलंदी को डॉक्टर शिफ़ा न ॾेई सघंदुई तोखे ठीक न करे सघंदो पर रब जे इज़्ज़त जो कसम आहे हर ॻाल्हि में तोखे अल्लाह ताला फ़ाइदो ॾींदो छा आहे रब्बुल आलमीन फरमाए तो फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्र फज़क्किर ठीक है तो वही इलाज तो बुधाया लखन रुपए का इलाज को न मिलदो के अस्पताल में हले वञी खुदा जो कसम न मिलंदो पर इन्हीअ ते अमल कई तो घर में बैठे फ़ाइदो कुरान ते यकीन था है आए सही जमात की यकीन फज़क्किर तू ज़िक्र कर ऐ अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र कदों कर फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्र सुभान अल्लाह और तुखे फ़ाइदो इहो ज़िक्र ॾींदो ऐं ज़िक्र जो फ़ाइदो सिर्फ़ हिते जी बीमारीअ जे लाइ न आहे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब दिलन जो इत्मीनान भी अल्लाह जे कुरान में आ अल्लाह जे जिक्र में आ अल्लाह जे जिक्र में दिलन जो इत्मीनान दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में और जिक्र किया करो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्र जिक्र करने वाले को जिक्र फायदा देता है बीमारियां दूर हो जाती हैं और मैंने शुरू में एक बात कही थी आखिर में हदीस सुना दूं उस बात से क्या फरमाया मैंने आपके सामने अर्ज की थी कि ये जो जिक्र की जमात बैठी है ना यहाँ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हमारे साथ बैठे हदीस पाक में आता है इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द हदीस कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जमीन में अल्लाह के कुछ फरिश्ते होते हैं घूमने फिरने वाले सुभान अल्लाह घूमने फिरने वाले फरमाया वो घूमने फिरने वाले फरिश्ते इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्द जमीन में सैर करने वाले जमीन में सैर करने वाले घूमते हैं गली गली घूमते हैं शहर शहर घूमते हैं मजलिसों को देखते हैं
جب گھومتے گھومتے ایک مجلس میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں ذکر ہو رہا ہے، محمد سے کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاں سانس نہیں لینا، الہ پر سانس نہیں لینا، لا الہ الا اللہ۔ ذکر لیا، ذکر کیا، تو جب ذکر کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہ فرشتے جو گلی گلی ٹورسٹ فرشتے، گھومنے پھرنے والے فرشتے، گھومتے پھرتے آگے بڑھے، اس مجلس میں بیٹھے، ذکر ہوتا رہا، ذکر ہوتا رہا، ذکر ہوتا رہا، محفل برخاست ہوئی، دعا ہو گئی، گئے فرشتے واپس گئے۔ اللہ فرمائے گا کہاں گئے تھے؟ یا اللہ زمینوں پہ گھومنے گئے تھے۔ گھومائے کہاں گھومائے؟ کیا دیکھا؟ یا اللہ ایک جماعت دیکھی تیرا ذکر کر رہی تھی، بڑے شوق سے تیرا ذکر کر رہی تھی۔ اللہ پوچھے گا فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے ان بندوں نے دیکھا نہیں ہے، مگر بغیر دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا جب بغیر دیکھے ذکر کر رہے تھے، اگر میرا جلوہ دیکھ لے، فرمایا یا اللہ پھر تو ان کے ذکر کی حد ہی نہ رہے، اتنے مست تھے تیرے ذکر۔ اللہ تعالیٰ فوراً اعلان فرماتا ہے، اور سنو، اور فرشتوں سنو، گواہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے، اس دربار پہ آئے ہوئے اللہ کے ذکر میں بیٹھنے والوں، جب تم یہاں سے اٹھو گے تمہیں یہ خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ مل جائے گی، اور یقیناً مل جائے گی۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں حدیث سنائی، اور یہ خود حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فرمائے گا نا اللہ تعالیٰ کہ میں نے سب کو بخش دیا، تو فرشتے بھی فرشتے ہیں، یا اللہ یہ تو آئے تھے ذکر کرنے، وہ جو بیٹھے تھے نا وہ تو تماشا دیکھنے آئے تھے، سبحان اللہ۔ وہ ذکر کرنے نہیں آئے تھے، تماشا دیکھنے آئے تھے، میلے ٹھیلے دیکھنے آئے تھے۔ اللہ فرمائے گا میں نے بخش دیا۔ رب جی مہربانی تری سو، میں نے بخش دیا، ان کو بھی بخش دیا۔ یا اللہ کیوں؟ اب سننا جملہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا لا یشقا جلیسہم، میرے ذکر کرنے والوں کے ساتھ جو بھی آ کے بیٹھ جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو شقی رہنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ تھکا ہوا بھی ہوں، سفر بھی کیا ہے، میں صبح 4 بجے ہی مدینہ طیبہ سے آیا ہوں، ابھی مجھے سفر ہی کرنا ہے ملتان شریف، میرے مرشدوں کے ہاں عرس پاک ہے، اور انوار العلوم کا جلسہ ہے سالانہ، اس میں کل خطاب کرنا ہے، راستے میں دن میں ایک خطاب ہے، دعا فرمائیے گا، سائیں کی دعا ہوگی۔ ایک وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے میرا پورا کرا دیا، بیچ میں عمرے کا بعد میں میرا ہوا ہے سلسلہ، تو اس کو میں شارٹ کٹ بالکل کر کے اور اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا سائیں سے دعا لینے کے لیے۔ سائیں دل سے میرے حق میں دعا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت قبلہ سائیں جن وجن تھا، وری سائیں جن وضو کرے سائیں جن واپس ایندا، تیس تائیں نعت شریف جو سلسلو کیوں تھا سبھی